بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، یہود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اور پیغمبر خدا سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہزاروں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، تاہم ان کی موجودہ شریعت اور دین سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ ناظرین کرام، یہودیت بنیادی طور پر ایک آسمانی مذہب تھا، لیکن اس کے پیروکاروں نے اسے ایک نسلی یا نسبی دین بنا دیا۔ یہود کا آبائی وطن ارض کنعان تھا۔ مورخین کے مطابق یہ 13ویں صدی قبل مسیح کے دوران جزیرہ عرب میں داخل ہوئے۔ کتب تاریخ میں ان کی اس ہجرت کے کئی اسباب نقل کیے گئے ہیں، تاہم اسلامی مصادر کے مطابق اس کی بنیادی وجہ ان کے نزدیک جزیرہ عرب میں آخری نبی کے ظہور کا عقیدہ تھا۔ جزیرہ عرب میں ان کی آبادیاں یثرب، مدینہ منورہ، خیبر، فدق، وادی غرا، تیمہ، یمن، نجران، عمان، حلیحل، سہار اور مشرقی علاقوں میں تھی۔ البتہ مسلمانوں کے ہاتھوں اپنے انجام کے باعث ان میں یثرب اور خیبر کے یہود نے زیادہ شہرت پائی۔ مکہ مکرمہ میں اسلام کا ظہور ہوا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تشریف لائے تو یہود نے نسلی تعصب کے باعث انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بقائے باہمی کا ایک سماجی و سیاسی معاہدہ کیا، لیکن اس کے باوجود دل سے اسلام دشمنی پر آمادہ رہے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں جاری رکھیں۔ نتیجتاً ان کے تینوں قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کو بالترتیب مدینہ منورہ سے جلا وطن یا قتل کر دیا گیا۔ ان میں سے اکثر خیبر اور کچھ شام چلے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری میں خیبر کی جانب پیش قدمی فرمائی اور شاندار فتح کے بعد یہود کو جزیے کی ادائیگی پر وہاں آباد رہنے کی اجازت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے 1 سال قبل فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ برس تک حیات رہا تو یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے ہر صورت بے دخل کر دوں گا، یہاں تک کہ اس سرزمین پر ایک بھی کافر نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا موقع نہیں مل سکا، اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہود کو خیبر سے جلا وطن کر دیا، کیونکہ یہ قوم جہاں بھی رہتی ہے سازشوں کے جال بنتی رہتی ہے۔ جس طرح جنات میں آگ سے بنے ہونے کی باعث شرارت ہے، اسی طرح ان میں خدا کی مسلسل نافرمانی اور سرکشی کے باعث شر انگیزی پیدا ہو گئی ہے۔ اسلامی ریاست کے ہاتھوں مسلسل دھکیلے جانے کے باعث انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ جزیرہ عرب میں فی الحال ان کا کوئی مستقبل نہیں، اس لیے یہ لوگ شام، ایران اور ہندوستان ہجرت کر گئے تھے۔ البتہ بہت تھوڑی تعداد میں یمن اور مشرقی ساحل پر ان کا وجود باقی رہا، جو اتنا غیر اہم تھا کہ اکثر تاریخی مصادر اس حوالے سے خاموش نظر آتے ہیں۔ بلاد عرب پر ان کے دعوے کا آغاز صہیونی تنظیم کے قیام کے بعد ہوا۔ یہ اشکنازی یعنی مغربی یہود کی تنظیم تھی جس نے اپنی قوم کے لیے ایک وطن کے قیام کا منصوبہ بنایا، جس کا تصور تھیوڈور ہیرزل نے پیش کیا۔ اشکنازی یہود مشرق کی طرح نہ تھے کہ انہیں اس سرزمین سے کوئی لگاؤ تھا، بلکہ وہ اس مقصد کے لیے کسی بھی براعظم میں اپنا ملک بنانے کو تیار تھے۔ البتہ محل وقوع کے باعث فلسطین ان کی ترجیح تھی۔ برطانوی سامراج نے انہیں ارض فلسطین پر اسرائیل قائم کر کے دے دیا تاکہ اپنے زیر قبضہ ہر ملک سے نکلنے کے لیے استعماری پالیسی کے مطابق مشرق وسطیٰ میں بھی ایک ایسا تنازع موجود رہے جو دہائیوں تک خطے کے لیے درد سر بنا رہے۔ یہود نے فلسطین میں ناجائز وطن پانے کے لیے مذہبی جذبات کا سہارا لیا، جس کے باعث نہ صرف صہیونی تنظیم کا قیام مذہبی بنیاد پر ہوا بلکہ وہاں کے عوام کو بھی اسی لبادے میں قومیت اور وطنیت سکھائی گئی۔ مذہبی جذبات پر مبنی ان کے خود ساختہ نظریات میں سے ایک دریائے نیل سے دریائے فرات تک اپنی ریاست کا قیام بھی ہے، جن میں جزیرہ عرب خاص طور پر شامل ہے، کیونکہ ان کا گمان ہے کہ وہ خیبر اور مدینہ منورہ واپس لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں ملنے والی تاریخی رسوائی کا بدلہ لیں گے۔ دوسری جانب مسلمانوں نے قیام اسرائیل کے خلاف پہلے ہی دن سے بھرپور رد عمل دیا۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ ایک خاص دینی معاملہ ہے، کیونکہ اسرائیل کو مسلمانوں کی سرزمین پر قبضہ کر کے بنایا اور دنیا بھر سے اشکنازی یہود کو یہاں لا کر بسایا گیا ہے۔ دوسرا، فلسطین میں مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام قبلہ اول موجود ہے اور مسلمان کسی صورت اسے کفار میں گرا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے اسلامی ممالک نے برسوں اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، لیکن عالمی صہیونی طاقتوں نے اسے قابل قبول بنانے کے لیے سازشوں کا سلسلہ جاری رکھا۔
رفتہ رفتہ مسلمانوں کے کئی ممالک نے اسے تسلیم کر لیا، لیکن تیل کی دولت سے مالا مال خلیجی ممالک کا اس سے تعلقات قائم نہ کرنا بین الاقوامی صہیونی طاقتوں کے لیے ہمیشہ ایک چیلنج رہا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے قبائلی سوچ اور اپنی ثقافت کا ادراک رکھنے والے خلیجی ممالک کے بانی رہنماؤں کی موت کا انتظار کیا۔ ان لوگوں کے دنیا سے جاتے ہی اسرائیل نواز عالمی قوتیں بھرپور انداز میں متحرک ہوئیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، جبکہ سلطنت عمان اور بحرین اس کے نقش قدم پر چلنے کو بےتاب ہے، اور سعودی عرب شاید شاہ سلیمان کی دنیا سے رخصتی کا منتظر ہے۔ متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کو تسلیم کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ مسلمان ممالک کی حکومتیں کاسالیس دانشور اور عالمی ایجنڈے کے لیے خدمات سر انجام دینے والے مختلف شعبوں کے کارکن اس پیش رفت میں مصنوعی رنگ بھر کر اسے خوشنما بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک خطرناک اقدام ہے، کیونکہ اس کے ذریعے حق و باطل اور ظالم و مظلوم کے درمیان کھینچی لکیر کو دھندلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یقین نہیں آتا تو کچھ روز قبل تل ابیب سے ابوظہبی پہنچنے والے طیارے کی پیشانی ہی دیکھ لیں، جس پر 3 زبانوں میں امن لکھا ہے۔ کوئی ان سے پوچھنے والا ہے کہ ہزاروں فلسطینیوں کو شہید اور لاکھوں کو بے وطن کرنے والی صہیونی ریاست کس منہ سے مسلمانوں کے کسی ملک میں امن کا راگ الاپتے ہوئے وارد ہو رہی ہے؟ اس ساری پیش رفت میں اور بھی بہت سی باتیں باعث تشویش ہیں، خاص طور پر اسرائیل پرواز میں جیرڈ کشنر کی موجودگی۔ واضح رہے کہ دنیا میں اسرائیل کی مضبوط ترین لابی امریکہ میں ہے۔ امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی یعنی AIPAC ان میں نمایاں ترین ہے، جس کے 1 لاکھ سے زائد ارکان اور وسیع ترین فنڈنگ ہے۔ کسی بھی امریکی صدر کو اپنے انتخاب سے قبل اس کی کانگریس میں شرکت کر کے اسرائیل سے متعلق اپنی پالیسی بھی واضح کرنی ہوتی ہے، کیونکہ امریکی کانگریس میں اس تنظیم کی جڑیں انتہائی مضبوط ہیں۔ موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس کانگریس میں حاضری دی تھی، لیکن شاید یہود نے بطور امریکی صدر ان کا انتخاب 1 دہائی قبل ہی کر لیا تھا، کیونکہ عرب پتی یہودی جیرڈ کشنر نے ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا سے شادی کر رکھی ہے۔ جیرڈ کشنر مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی صدر کا مشیر بھی ہے، اور اسے خطے میں اسرائیل سے متعلق ہونے والی تمام سیاسی پیش رفتوں کا منصوبہ ساز سمجھا جاتا ہے۔ کچھ روز قبل متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی اترنے والی اسرائیلی پرواز میں یہی جیرڈ کشنر موجود تھا، اور وہ دوران پرواز خوشی سے لبریز ویڈیو شیئر کرتا رہا۔ جیرڈ کشنر کی اس خوشی نے مجھے نہ جانے کیوں خیبر سے یہود کی جلا وطنی یاد دلائی۔ ایسا لگا کہ یہود کی یہ نسل مسلمانوں کا مذاق اڑا رہی ہے کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سرزمین سے دور رکھنے کا حکم دیا تھا، اور تم ہمیں سرخ قالین بچھا کر خوش آمدید کہہ رہے ہو۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔